بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21ویں تراوی مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ عنکبوت کے باقی 3 رکوع جبکہ 3 مکمل صورتیں سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کے ابتدائی 4 رکوع اس رکوع سورہ میں شامل ہیں۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں تلاوت اور نماز کا حکم دیتے ہوئے نماز کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اہل کتاب سے بحث مباحثے کا طریقہ بہت بہترین اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر اس عذاب کا ایک وقت طے نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب ان پر نازل ہو چکا ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے، انہیں اور تمہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی تقسیم میں اپنی حکمت کا بیان فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ مشرکین کی نفسیات بیان فرمائی کہ جب سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرتے ہیں، اور جب اللہ انہیں طوفان سے بچا کر خشکی پر لے آتا تو اسی وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے دین کی خاطر ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں سیدھے راستوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اس میں 2 پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے، اور دوسری یہ کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی بنا رہے ہوں گے۔ مشرکین مکہ اس پیشن گوئی کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کی صورت میں مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی اور اہل کتاب کو بھی سپر پاور پر غلبہ حاصل ہوا۔ توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی 7 نشانیاں بیان کی گئیں کہ اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا یعنی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک واضح نشانی ہے۔ اسی طرح نکاح کے بندھن کے ذریعے زوجین کی بے پناہ محبت، زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی نیند اور صبح کو روزگار کی تلاش، بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، اور زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خلاق عالم اور واحد القہار ہونے کی واضح نشانیاں ہیں۔ فرمایا مسلمانوں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور مختلف گروہ میں بٹ گئے۔ فرمایا لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے عقیدے پر اشاداں و فرحاں ہے۔ مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں سب کا حق انہیں دے دیا کرو۔ سود کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ سود کے اضافے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، مال میں برکت اور اضافت و زکوٰۃ دینے سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ زمین میں خشکی اور تری پر انسانوں کے اعمال کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے۔ سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صبر کیجئے اور ڈٹے رہیے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کے آغاز میں بھی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 4 دلائل دیے گئے کہ آسمان دیکھو کس طرح بغیر ستون کا آسمان ساری دنیا پر تان دیا گیا ہے، مضبوط و محکم پہاڑ دیکھو کس طرح زمین پر گاڑ دیے گئے ہیں، آسمان سے بارش برساتا ہے پھر اس پر 2 طرح کے جانور، ہر طرح کے جانور و حشرات پیدا کر دیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو کی جانے والی 5 وصیتیں ذکر کی گئی ہیں جو اس قدر اہم نصیحتیں ہیں کہ دین اور معاشرت کا مکمل نچوڑ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارا کوئی بھی اچھا یا برا عمل اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے۔ نماز کو لازم رکھنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم اور تلقین اور بری باتوں سے دوسروں کو روکنا لازم ہے۔ آزمائش میں صبر کرنا، عاجزی اختیار کرنا، تکبر سے بچنا، نرم روی سے چلنا اور مناسب آواز میں بات کرنا۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1 بارش کہاں اور کتنی برسے گی، نمبر 2 قیامت کب آئے گی، نمبر 3 پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، نمبر 4 موت کب اور کہاں آئے گی، نمبر 5 انسان کل کیا کرے گا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوئی جس میں 4 باتوں پر زور دیا گیا۔ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے توحید کا بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود بخشا ہے، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنا دیا۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی کہ مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی،
وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو سب انسانوں کو پہلے ہی ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اس کے برعکس مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، ان کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے معنی جماعتوں اور لشکروں کے ہیں جو سب مل کر مسلمانوں کی اولین ریاست مدینہ کو ختم کرنے آئے تھے، جن کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھدوا کر کیا تھا۔ اس صورت کے ابتدائی حصے میں دو اہم باتیں ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہے۔ پہلی یہ کہ زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ کلمات زہار یعنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، کہنے سے بھی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ لے پالک کو ولدیت میں اپنا نام بھی دینے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بات ہی انصاف اور مبنی ہے کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اگر تمہیں ان کے باپ کے نام کا علم نہ ہو تو تمہارے وہ دینی بھائی اور دوست ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مقدم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد 2 غزوات، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے کہ کس طرح جب مشرکین اور یہود کے قبیلہ بنو قریظہ مشرک کا حملہ آور ہوئے تھے تو بہت سے لوگ خوف کی شدت کا شکار ہو گئے تھے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آزمایا تھا، جبکہ حقیقی مسلمان اس شدید آزمائش میں ان کا ایمان اور بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کر چکے ہیں، یعنی شہید ہو چکے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو موقع کے انتظار میں ہیں، انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اپنے نان نفقے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں ایک چیز کے انتخاب کا حکم دیا۔ تمام ازواج مطہرات نے اس پر کہا کہ ہمیں دنیا نہیں، ہمیں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کی زندگی پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔